حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام سے جانتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ وہ کام جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، وہ کام، وہ امور اس مہینے کی خاص طور پر 10 محرم کو انجام دیے جاتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں، حقیقت کے آئینے میں، قرآن و احادیث کی تعلیمات میں جب ہم اس مہینے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج مسلمان، نام نہاد مسلمان، جو محرم کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بالکل اس سے ہٹ کر کے محرم کچھ اور ہی ہمیں پیغام دیتا ہے، کچھ اور ہی ہمیں درس دیتا ہے۔ حاضرین، آل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ آل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، یعنی آل بیت سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی ان سے محبت نہ کرے، کوئی ان سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، جس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں۔ اور الحمدللہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، وہ لوگ جو صرف آواز لگاتے ہیں، جو صرف نعرے لگاتے ہیں، جو اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی گواہی کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری پوری زندگیاں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرتی ہے، آل بیت سے محبت کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ارے ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں گزرتی جس کے اندر آل بیت سے محبت کا ثبوت نہ دیا جاتا ہو، آل بیت پر دعا نہ کی جاتی ہو۔ میں اور آپ جانتے ہیں نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم میں ہم آل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل بیت کے لیے دعا کریں۔ اور کیوں نہ دعا کرے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحان طای من الدنیا، رواہ الترمذی، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ 2 پھول ہے، ہما ریحان طای من الدنیا، دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے نفرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، رواہ مسلم، کہ جس نے ان سے یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، لیکن آل بیت سے محبت کے نام پر شرک کرنا، آل بیت کے نام سے بدعت کرنا، آل بیت کے نام سے ایسے اعمال کرنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جو آج کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، یعنی لیس منا من لطم الخدود، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا اور اپنے لباس کو، اپنے گریبان کو پھاڑا اور زمانے جاہلیت کی پکارا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طرح کی خرافات کرتے ہیں جو اسلام سے نکال دینے والی ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ بہرحال حاضرین، اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ موضوع بڑا طویل ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر محرم الحرام کا 9 اور 10 محرم کا، 10 محرم کا اور 9 محرم کا روزہ خاص طور پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دن ایک عظیم دن ہے، دلائل بڑے ہیں، موضوع بڑا طویل ہے۔ یہ 10 محرم کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، آج کا دن بڑا عظیم ہے، آج کا دن
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آنے سے پہلے ہی سے 10 محرم کا دن عظیم دن ہے. کیوں عظیم دن ہے؟ انجى الله موسى وقومه، اللہ رب العالمین نے اس دن یعنی 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی. کس سے؟ فرعون سے اور اس کے لشکر کے ظلم و زیادتیوں سے. وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 11واں پارہ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے. لہذا وہ لوگ کہتے ہیں اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، تب تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے حقدار ہم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ رکھنا یہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. دیکھیے کیسا گولڈن چانس، سنہرا موقع ہے کہ ہمیں تو 10 محرم کا روزہ رکھ کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرانا چاہیے. لیکن افسوس آج اس سنت کو بھلاتے ہوئے، اس سنت کا خاتمہ کرتے ہوئے آج مسلمانوں کی دنیا میں یہ بدعت رائج ہے، یہ بدعقیدگی رائج ہے، یہ گمراہی مسلمانوں کے درمیان گردش کرتی ہے کہ 10 محرم کو بہت زیادہ ڈشیں پکائی جائے، دسترخوان کو بڑا کیا جائے، مہمانوں کو دعوت دی جائے. جو 10 محرم کے دن زیادہ کھانا پکائے، اچھی ڈشیں بنائے، وہ پورے سال خوشیوں میں رہتا ہے اور اس کے گھر دسترخوان بچھا ہوا رہتا ہے، یعنی برکت ہوتی ہے. اس طرح کی گمراہی، اس طرح کی بدعت مسلمانوں کے اندر رائج ہے. رکھنا تو روزہ چاہیے تھا، لیکن شیطان نے اس طرح کی پٹی پڑھائی، بدعتیوں نے اس طرح کی بدعت ایجاد کی، گمراہوں نے اس طرح کی گمراہی مسلمانوں کے درمیان رائج کی کہ جس دن روزہ رکھنا چاہیے اس دن کو کھانے پینے کا دن بنا دیا. اللہ اکبر. کیوں حاضرین؟ کتنی بدعت، کتنی گمراہیاں. 10 محرم یہ غم کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. اگر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ شہادت یہ غم کی بات نہیں ہے، یہ رونے دھونے کی بات نہیں ہے، یہ ماتم منانے کی بات نہیں ہے. ارے بلکہ شہادت اس کی تمنا کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. شہادت کی تمنا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، شہادت ایک عظیم تحفہ ہے، شہادت ایک انعام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. ایسا انعام کہ میں اور آپ جانتے ہیں جس کا انعام قرآن و حدیث میں مختلف انداز، مختلف طریقوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 2 پارہ سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو تم اسے مردہ نہ کہو. اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو. اب چونکہ میں اور آپ جانتے ہیں بہت سارے گمراہ لوگ ایسے ہیں جو شہداء کو کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، انہیں پوجنے لگ جائیں گے، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا انہیں مردہ نہ کہو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ تمہاری طرح زندہ ہے، لہذا اللہ نے آگے ذکر کیا بل احیاء، وہ زندہ تو ہے ولکن لا تشعرون، لیکن کیسے زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے. سلائی ختم. یعنی اللہ رب العالمین نے شہداء کی فضیلت بتائی اور اس فضیلت کے نام سے کہیں بدعات خرافات نہ انجام دیے جائے، اس لیے اللہ نے یہ رد بھی کر دیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن تم جس طرح سے زندہ ہو ویسا زندہ نہ سمجھو، بلکہ تم اس چیز کا احساس نہیں رکھتے. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس، مالوں میں اور جان میں کمی کر کے، یعنی موت عطا کر. اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے
جو زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ موت کا آنا یقینی ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے جو شہادت کے لیے آئے۔ بہترین خوش نصیبی والی موت وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں آئے۔ ذرا تو سوچئے، غور کیجئے، کتنے ایسے بدبخت ہیں جو کفر اور شرک میں مر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی اور چیز کے لیے اپنی قربانیاں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ سب سے خوش نصیب ان قربانیوں میں وہ قربانی دینے والا ہے جو اللہ کے لیے اپنی قربانی دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے شہید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو شہید ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کا یہ مقام ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پرندوں کے ذریعے، پرندوں کی روح کے ذریعے سے وہ لوگ جنت میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال شہادت یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ شہادت یہ غم کی بات نہیں ہے، رونے دھونے کی بات نہیں ہے، نوحہ و ماتم کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر شہادت رونے دھونے یا ماتم منانے کے لیے ہی ہوتی تو میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی تمنا کی، اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید فرما، یعنی میری جان نکلے تو تیرے راستے میں، تیرے دین کے لیے، تیری توحید و سنت کے لیے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فزت ورب الکعبہ کا اعلان کیا، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوا۔ دیکھیے مر رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا۔ پتہ یہ چلا شہید ہونا رونے کی بات نہیں، غم کی بات نہیں، نوحے کی ماتم نہیں، بلکہ کامیابی ہے۔ شہادت ایک عظیم تحفہ ہے، شہادت اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہترین انعام ہے۔ شہادت یہ منزلت، فضیلت اور اپنے درجات کی بلندی کا دریا اور سبب ہے، جس کی دعا، جس کی آرزو، جس کی تمنا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہو۔ ارے وہ لوگ جن لوگوں نے 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے مقرر کر لیا، اگر شہادت غم اور نوحے کا ایک ذریعہ ہوتی تو میں اور آپ جانتے ہیں پوری کی پوری اسلامی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہوئی، پوری کی پوری اسلامی تاریخ۔ میں اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ غم کا دن امت مسلمہ میں کون سا ہوگا؟ سب سے زیادہ غم کا دن مسلمانوں کے درمیان وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ کیا اس سے بڑا کوئی غم کا دن، کیا اس سے بڑا کوئی ماتم کا دن ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا غم کا دن کہ صحابہ کرام اپنے ہوش حواس کو بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دلیر بہادر شخص کا یہ حالت ہو گئی تھی کہ ننگی تلوار نکالتے اور کہتے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ یہ حالت، یہ غم، یہ ٹینشن، یہ مصیبت، یہ آزمائش کے وقت یہ حالت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو بہرحال جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے غم کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کو نوحہ کے لیے، ماتم کے لیے، گریبان چاک کرنے کے لیے، رونے دھونے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اس طرح رونا دھونا، نوحہ ماتم منانا جائز ہے۔ سب سے پہلی شہیدہ خاتون، اسلام کے لیے، توحید کے لیے سب سے پہلے جان قربان کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کا پورا خاندان شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے دن کو نوحے اور غم اور ماتم کے لیے مقرر نہیں کیا۔ تمام شہیدوں کے سردار
तमाम शहीदों के सरदार हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आपको इस तरह से शहीद किया गया कि आपका कलेजा निकाल कर चबाया गया, आपके कान और आंखों का हार बनाकर पहना गया। इतना ज्यादा खौफनाक आलम में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्मी सय्यदुश शुहदा, ऐ मेरे चचा, आप तमाम शहीदों के सरदार हैं। इन तमाम शहीदों के सरदार की शहादत के दिन को नौहे के लिए, गम के लिए, मातम के लिए, काला लिबास पहनने के लिए, खून बहाने के लिए, मातम मनाने के लिए मुकर्रर नहीं किया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु, अरे क्या मैं और आप नहीं जानते मुहर्रम का महीना चल रहा, हमने 10 मुहर्रम को तो याद रख लिया, एक मुहर्रम को क्यों याद नहीं रखा? वो एक मुहर्रम जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। नमाज पढ़ा रहे, नमाज की हालत में शियाओं का एक शख्स अबू लुलु अल फिरोज जिसका नाम आता है, उसने जहर से भरा हुआ खंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर बेबस कर दिया, और उसी हालत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुहर्रम को शहीद हो गए। क्यों मुस्लिम दुनिया 10 मुहर्रम को याद रखकर एक मुहर्रम को भुला देती है? एक मुहर्रम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, क्यों भुला दिया गया? क्यों सहाबा किराम ने एक मुहर्रम को नौहे के लिए, मातम के लिए, गम के लिए मुकर्रर नहीं किया? हजरत उस्मान नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये अजीम शख्सियत कि जब जब इस्लाम को माल की, दौलत की जरूरत हुई, सबसे पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु लब्बैक कहते हुए इस्लाम के लिए अपने माल को, अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया। इतना ज्यादा कुर्बान किया कि माल और दौलत कुर्बान करने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ये गारंटी दे दी कि उस्मान तुम्हारे लिए जन्नत है, अब तुम चाहे जो चाहे करो। वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें एक के बाद दूसरी अपनी 2 बेटियों का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कराया, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए कुआं खरीद कर पानी पीने के लिए वक्फ कर दिया। आखिर में हालत ये हो गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा है, उसके बावजूद अपने घर में कैद किए गए, महसूर हो गए, रोजे की हालत में है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, पहले पारे की तिलावत कर रहे हैं, फसयक्फीकहुमुल्लाह की तिलावत कर रहे हैं, इफ्तार का वक्त करीब है, दुश्मन आते हैं और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर देते हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के दिन को नौहे के लिए, गम के लिए, मातम के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को गम के लिए, नौहे के लिए, मातम के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, दुश्मनों ने हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को कैद किया, सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ा